أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی مبارک راتوں میں قیام کی ترغیب دیتے تھے، لیکن لوگوں کو اس کی فرضیت کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاص عبادت جو دن کی ہے اس کو روزہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا۔ حضور نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اس کی رات کی عبادت کو میں نے تمہارے لیے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز مسلمان مردوں پر اور مسلمان عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ حضور ترغیب دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خود اس کو سنت قرار دیا۔ چنانچہ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد تراویح کی رکعتیں پڑھیں گے، چاہے دو دو کی نیت باندھیں چاہے چار چار کی، تاہم 2 رکعت کی نیت باندھنا افضل ہے۔ اور جب تراویح کی رکعتیں مکمل ہو جائیں، جو کم از کم 20 رکعت تراویح ہے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے اور اس کے تابع ہے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے کسی کی عشاء کی نماز جائز نہیں ہوئی، ادا نہیں ہوئی شرعی اعتبار سے، تو وہ بعد میں تراویح پڑھ چکا، تو اس کو جیسے فرض عشاء کی فرض لوٹانا لازم ہے، ایسے ہی تراویح کی رکعتیں بھی لوٹائے گا۔ تراویح کی نماز رمضان کی خصوصیت ہے، تو رمضان کے شروع ہونے سے تراویح کی نماز بھی شروع ہوگی، اور رمضان کے ختم ہونے پہ تراویح کی نماز ختم ہوگی۔ تراویح میں 3 چیزیں امت کے تواتر عمل سے، جو امت کو ہر طبقہ میں امت کے دیندار لوگوں کے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے عمل سے ملا، 3 چیزیں ہیں۔ پورا مہینہ پڑھی جائے گی، قرآن پاک اس میں مکمل کیا جائے، اور 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ چنانچہ قرآن پاک کا مکمل کرنا الگ سے سنت ہے تراویح میں، لیکن تراویح کی نماز کو پورا مہینہ پڑھنا الگ سے سنت ہے۔ اگر کہیں قرآن پاک مکمل ہو جائے، کہیں 27ویں روزہ کو، کچھ 25ویں کو، تو تراویح کی نماز ختم نہیں ہوگی، تو وہ تو آخری رمضان تک چلے گی۔ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ سنت ہے، افضلیت ہے۔ اگر کسی نے گھر میں تراویح کی نماز پڑھ لی تو تراویح کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن مسجد کی فضیلت نہیں ملے گی، جو بہرحال نقصان کی بات ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ان چیز کا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔